بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اور مروہ کے درمیان آ کر براق رک گیا۔ میں اتر کر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ زنجیر پہلے ہی کی طرح حرکت میں تھی اور بستر گرم تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کتنی جلدی میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان کے اوپر اور آسمانوں سے عرش معلیٰ پر سے ہو آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے جلدی سے کہا، سچ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نہ سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، کیا یہ بات سمجھ سے باہر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو بیت المقدس ہو آئے؟ یہ غیر ممکن ہے۔ اتنی بڑی دوری ایک رات کو تو کیا ایک ہفتے میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے سب اس عجیب بات پر حیران و پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا، خدا میں سب کچھ قدرت ہے، وہ غیر ممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ خدا نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ جب وہ ایسی قدرت والا ہے تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر لے جائے اور فوراً واپس لے آئے؟ ابو جہل ہنس پڑا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں ابو بکر، دیکھو تمہارے نبی کا جھوٹ سچ ابھی کھل جاتا ہے۔ ابو جہل جن لوگوں کے ساتھ لے آیا ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بیت المقدس میں عرش تک رہ چکے ہو، محمد سے وہاں کے حالات پوچھو۔ ان لوگوں نے باری باری سے پوچھنا شروع کر دیا۔ مثلاً بیت المقدس پہاڑ سے کتنی دوری پر ہے؟ مسجدیں کہاں ہیں؟ اس میں طاق کتنے ہیں اور کتنے کنگورے ہیں؟ آنگن کتنا بڑا ہے اور باب المعراج کس طرف ہے؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سرسری نظروں سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، نہ طاق گنے تھے نہ کنگورے گنے تھے، اور نہ یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس پہاڑ سے کس طرف ہے اور کتنے فاصلے پر ہے، پر اللہ کے فضل سے ان تمام سوالوں کا جواب ایسا تسلی بخش دیا کہ سوال کرنے والے حیران رہ گئے۔ جواب سے سوال کرنے والوں کو چپی اپنانی پڑی۔ اس نے کہا، سوال کرنے والے محمد سے مل گئے ہیں، اس لیے ہم ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تم کس طرح مانو گے؟ ابو جہل نے کہا، اب جب اس کے قبیلے والا قافلہ آئے گا اور اس کے لوگ تمہارے سلام کرنے کی گواہی دیں گے تو یقین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ قافلہ آئے گا مگر کل صبح۔ بس اب قصہ بند کر دیجئے۔ ابو جہل بولا، جب قافلہ آئے گا تو تمام جھوٹ سچ نکل آئے گا۔ منظور ہے، آپ نے فرمایا۔ آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں معراج مبارک کی خبر تمام مکے میں گرم ہو گئی۔ جس مسلمان نے سنا ایمان لے آیا اور جس کافر نے سنا وہ حیران رہ گیا۔ صبح سویرے سے ہی لوگ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر جا کر بیٹھے اور قافلے کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سورج نکلا اور قافلہ نہ آیا تو کفار مکہ بہت خوش ہوئے، بگلیں بجا بجا کر کہے لگے، اب تک بھی قافلہ نہ آیا۔ اس لیے سب باتیں غلط تھیں۔ سب نے کہا، چلو چلو آج تو تمہاری چڑھ بنی ہے۔ یہ سب لوگ واپس لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ دھول اڑتی نظر آئی۔ تمام لوگ ٹھہر گئے اور اسی اور نظریں گاڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں قافلے کے اونٹ نظر آنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے جس پر کالا ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں طرف کالی گونیں لدی ہوئی ہیں۔ جب قافلہ برابر میں آ گیا تو ابو جہل نے قافلے کے سردار سے پوچھا،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رات تمہارے قافلے کے پاس سے گزرے تھے؟ جواب دیا، ہاں گزرے تھے۔ عجیب مرکب پر سوار تھے اور بہت تیز آ رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا۔ جب ہم نے جواب دیا تو وہ نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ ابو جہل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، کیا واقعات بات ہے، کہیں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ قافلے کے سردار نے بتایا، جادو نہیں، میں نے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا اور ان کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ابو جہل نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اس قافلے نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سانٹھ گانٹھ کر لی ہے، آؤ اس کی باتیں نہ سنو ورنہ تم بھی بہک جاؤ گے۔ تمام کفار قافلے والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ چونکہ قافلے والوں کو معراج شریف کا حال معلوم نہ تھا، اس لیے وہ حیرت سے کفار کو دیکھنے لگے۔ سردار نے قافلے والوں سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ ہی تو سوال کرتے ہیں اور آپ ہی منہ چڑھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا، ان لوگوں کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نہ جانے یہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں۔ سردار نے جوش میں آ کر کہا، جانے دو ان پاگلوں کو۔ قافلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مکہ شہر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔